حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین آدمی ہیں، دوستی حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ اب کچھ مثالیں دے کے میں نے اپنا موضوع ختم کرنا ہے، چاند ایک مثالیں فٹافٹ آپ سن لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی ہیں، امیر شخص ہیں، حضور کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما تھے، اتنے میں کہ بی بی آئی، گلابی رنگ کا سویٹر، ایک روایت میں ہے کہ چادر وہ بن کے لائی، جس کو ہاتھوں سے بننا کہتے ہیں نا، ہاتھوں سے بن کے لائی، حضور کو تحفہ دیا، حضور نے وہ پہنا۔ جب حضور نے پہنا تو وہ گلابی رنگ تو پہلے بڑا خوبصورت تھا، جب حضور نے پہنا تو اور ہی نور لانا نور ہوگی۔ حضور کے جب وہ پہنا تو حضور کا مکھڑا اور ہی چمک اٹھا۔ بابا مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر تے متھے چمک دی لاٹ تے کالی زلف تے اکھ اے مخمور کی ہن مد بھریاں سبحان اللہ۔ وہ اب چادر پہنی تھی، حضور کا حسن اور دوبالا ہو گیا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا۔ او کتھے مہر علی، او گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارا حسن جلوے دیکھنے کے بعد پیر بابا مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب حضور نے وہ جبہ پہنا، وہ چادر اوڑھی، اور ہی حضور کا وہ جو نظارہ تھا، جو حسن تھا، وہ اور دوبالا ہو گیا۔ حضور نے وہ پہنی، آپ فرمانے لگے حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، حضور بڑی سونی لگ رہی، بڑی اچھا تمہیں بڑی سونی لگ رہی ہے، تمہیں چاہیے۔ حضور نے کہتے نا وہ چادر اتار کے نا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دی۔ حضور نے وہ چادر دی اور حضور اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ پہلے خوشی تھی، سب مسکرا رہے تھے۔ جب حضور چلے گئے تو ایک صحابی غصے سے بولے کہ او عبد الرحمن، حضور تو جلدی کسی غریب کا تحفہ قبول ہی نہیں کرتے، اگر قبول کر لیتے ہیں تو حضور کی عادت مبارکہ آگے دے دیتے ہیں، خود بانٹتے ہیں، اور تو نے آگے سے ہی مانگ لی کہ حضور مجھے دے دیں، تو یہ تو نے اچھا نہیں کیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور تو امیر آدمی ہے، تو چاہے تو اس طرح کی 10 چادریں بھی تو جا کے بازار سے خرید سکتا ہے۔ حضور نے کبھی کبھی تو تحفہ قبول کرنا تھا، اور حضور نے جب وہ لی تھی تو نور لانا نور ہی ہوگی تھی، تو نے وہ سامنے سے چادر مانگ لی۔ اب یہ صحابہ کا عقیدہ آپ نے دیکھنا ہے، وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور یارو تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں نے اپنے پہننے کے لیے لی ہے؟ یہ جو چادر حضور کے جسم اقدس سے لگ گئی ہے، مس ہو گیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو کہ یہ میں نے اپنے زیب و زینت کے لیے لی ہے؟ نہ، مرنے لگوں گا اپنے بچوں کو وصیت کروں گا، مروں تو اس میں مجھے کفن دینا، اس میں مجھے کفن دینا۔ یہ بات کی تو وہ سامنے والے صحابی کی بھی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی، آنسو آگے، اس میں مجھے کفن دینا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری نمازیں قبول ہیں، مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اس جبے کی برکت سے رب مجھے جنت عطا کرے گا۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ وسیلہ نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ ہیں، حضور نے اپنا بچپن ان کے آنگن میں گزارا ہے۔ آپ جب فوت ہوئی، آپ کا جب وصال ہوا، تو حضور کے جب کان مبارک میں یہ بات آئی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد وصال ہو گیا، حضور اتنا روئے اور روتے روتے کہنے لگے کہ وہ صرف علی کی والدہ نہیں، وہ تو میری بھی والدہ تھی، وہ تو میری بھی والدہ تھی، وہ تو میری بھی والدہ تھی۔ تو حضور فرمانے لگے جب ان کو کفن دینے لگو تو مجھ سے مشورہ کر لینا، غسل دیکھ کے جب کفن دینے لگو تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ بیبیاں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ غسل ہو گیا، کفن کے لیے آپ نے کہا تھا، حضور نے اپنا جبہ مبارک اتار کے دیا، اپنا جبہ مبارک اتار کے دیا، اس میں میری اماں کو کفن دینا۔ اور جب کفن دے دیا، حضور نے قبر کو چیک کیا، حضور کہنے لگے کہ او تم نے قبر صحیح بنائی ہے؟ کہتے کہتے حضور قبر میں اتر گئے، لیٹ کے دیکھا، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تو کہنے لگے یار اتنی کرم نوازیاں، حضور کی اتنی کرم نوازی، اپنا جبہ اتار کے دے دیا، اور کہنے لگے او علی کی اماں، تجھ سے رب نے کیا حساب لینا، دیکھنا ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں آ گئیں، حضور تیری پہلی قبر میں چیک کر رہے، اتنی کرم نوازیاں۔ حضرت ابوذر غفاری کی اتنے شاندار اور اتنے خوبصورت لفظ، کہنے لگے یار کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کی ماں مرے، کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کی ماں مرے۔ آج اس موقع پر میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش آج میری ماں مر گئی ہوتی۔ اتنی کرم نوازیاں، اتنی کرم نوازیاں۔ حضور جب باہر آئے تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حبیبہ
یہ رنگ ہمیں بھی بتائیے کہ آپ نے اپنا جبہ اتار کے دیا، آپ ان کی قبر میں اترے، تو یہ رنگ ہمیں بھی بتائیے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا جبہ اس لیے دیا ہے کہ میرے جبے کے توسل سے، میرے جبے کے وسیلے سے رب میری اماں کو جنت کا جبہ عطا کرے گا، جنت کا جوڑا عطا کرے گا۔ اور اپنی اماں کی قبر میں کھڑے ہو کر میں نے دعا مانگی ہے کہ پچھلے انبیاء کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر کو کشادہ کرنا۔ اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی، اب میرے وسیلے سے رب میری اماں کی قبر کو کشادہ فرمائے گا۔ اور بھائی یہ وسیلہ نہیں، ہمیں کو کہا جاتا ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ بھی نہ لکھو، یہ وسیلہ نہیں۔ پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے عشق مصطفیٰ نکلا۔ اب ہمارے پاس وہ جبہ تو ہے نہیں،